لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، مولا حاضر ہے مولا، میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس شان کے ساتھ اشفاق اللہ خان نے شہادت پائی۔ یہ شہادت پانا تھا، اور وہ اس کے بعد میں بولوں گا، ذمہ داری سے بولوں گا کہ یہ شہادت ایسا رنگ لائی ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہم نے بھی سنا ہے، لیکن آج ہمارے بچوں کو وہ موقع نہیں ملا، کیونکہ ہاتھ میں فون آ گیا، دوسرے مصروفیات ہو گئے۔ تو کہانیاں سنائی جاتی تھی، تو ان کہانیوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اشفاق اللہ خان میں۔ پھر انہوں نے ایک بے چینی رہی، ان سے ملے، ان سے ملاقاتیں کرے، ان سے ملے۔ آخرکار ان کے بڑے بھائی کے جماعت ساتھی رام پرساد بسمل آریہ سماج کے آدمی ہیں۔ رام پرساد بسمل آریہ سماج سے تعلق تھا، اور وہ مجاہد تھے، آزادی کے لیے جد و جہد کرتے تھے، ایک تنظیم کے قائد تھے۔ ان سے رابطہ کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان بڑے بے چین رہے۔ ایک مرتبہ گھر گئے، ملاقات کرے، بولے کون؟ بولے میں اشفاق اللہ خان۔ بولے فرمائیے، تشریف رکھیے۔ بولے میں آپ کے بھائی، میرے بھائی کیا دوست ہیں، جماعت ساتھی ہیں۔ بولے بیٹھیے، مقام دیا گیا، بات کرے، لیکن محتاط طریقے سے گفتگو ہوئی۔ اجنبی آدمی کے ساتھ اپنے دل کا حال کون بیان کرتا ہے؟ آپ نے چند منٹ بات کر ان کو رخصت کر دیا۔ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کوشش جاری رہی۔ بعد میں خود رام پرساد بسمل اپنی سوانح حیات میں یہ بات لکھتے ہیں، جیل میں لکھتے ہیں کہ میں نے بار بار اشفاق اللہ خان کا دل توڑا ہے، صرف بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے سے وہ آثار ظاہر ہوتے، لیکن اپنے ملک سے محبت کا انداز ایسا تھا کہ انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ بار بار کوشش جاری رہی۔ جس دن رام پرساد بسمل کو اعتماد ہوا ان پر، پھر اس کے بعد وہ تنظیم کا جد و جہد کا حصہ بنے۔ جو بات آپ کو سنانی ہے کہ اشفاق اللہ خان 27 سال میں پھانسی چڑھ گئے، یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا، تو بات کو بھی ذرا اختصار کر دیں گے۔ جب اللہ کی رحمت کا نزول ادھر ہو رہا ہے اور ادھر اشفاق اللہ خان کی شہادت بیان ہو رہی، اشفاق اللہ خان نے یہ ساری جد و جہد کرے، 27 برس 8ویں جماعت پڑھا بچہ، کوئی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرے، ان کا جو گھرانہ ہے دیندار گھرانہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ، سرکاری ملازمین، وہ بھی اعلیٰ درجے کے ملازمین، اعلیٰ افسران، سارے خاندان میں والد محترمہ، بچے کو بڑا پڑھائی لکھائی، بچپن میں اخبارات سنانا، لیکن ان کو اب جستجو ہو گئی کہ کیا ہے یہ ملک کے اوپر کیا، کس کی زیادتی ہے، کس کا قبضہ ہے ہمارے ملک پر۔ گوروں کے خلاف احتجاج کرتے کرتے آخرکار ادھر گاندھی جی نے تنظیم شروع کر دی، اور سلسلہ ان کے ساتھ بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ جڑ گئے۔ جب لیکن پرامن احتجاج کی بات ہوئی تو جو ہتھیار بند تھے وہ لوگ بھی اپنے ہتھیار رکھ دیے اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن کچھ زمیندار ہر زمانے میں رہتے، اہل ثروت لوگوں نے کچھ مجاہدین کی مخبری کر دی۔ پولیس اس زمانے میں انگریز کی گولی بولوں گا میں، انگریز کی گولیوں سے 2 مجاہدین قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد عوام کے اندر بڑی بے چینی اور غصہ بھڑکا۔ وہ لوگ جا کر کیا کرے، پی ایس کے سامنے احتجاج کیے، پولیس علاقے کے سامنے احتجاج ہو رہا، وہ احتجاج کو دیکھ کر، لیکن اس کے بعد احتجاجیوں پر گولیاں چلا دی گئی۔ جب گولیاں چلی تو احتجاجیوں نے بھی پی ایس کو جلا دیا، اس میں کچھ پولیس والے بھی مارے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گاندھی جی نے اپنی تنظیم سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، خاموش ہو گئے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہو رہے۔ اب یہاں بے چینی پائی گئی تو ادھر کو اشفاق اللہ خان رام پرساد بسمل کی قیادت میں ایک ریل کے اندر جو سرکاری خزانہ جاتا تھا انگریزوں کا، اس خزانے کو حاصل کر لیا۔ لوگوں نے کہا ڈکیتی،
وہ ڈکیتی کا نام دینا مناسب نہیں ہے مجاہدین کے ساتھ. مجاہدین کے ساتھ ڈکیتی کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں. انہوں نے ریل کو روکا اور اس میں سے وہ خزانہ حاصل کیا اور جو ضروریات تھے اس وقت کے مجاہدین کے اس کو پورا کیا. اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئے. لیکن یہ جو حادثہ پیش آیا، بھئی ریل کو روکا گیا، ریل کو لوٹا گیا، اس میں سے خزانہ حاصل کیا گیا جو گولڈ تھا، سونے کی شکل میں تھا. لیکن اس کے بعد کا جو سلسلہ چلا، عوام کے اندر جو عوام ٹھنڈی ہو گئی تھی ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، جد و جہد کا جذبہ. اور پھر آزادی کے اندر ایسی گرمی آئی کہ ہزاروں لاکھوں مجاہدین کھڑے ہو گئے کہ نہیں، اب ملک آزاد کرنا ہی چاہیے، ملک کے ہم آزادی کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور دو انداز سے احتجاج جاری رہا، ایک پرامن احتجاج اور ایک ہتھیار بند احتجاج.